سیر معراج کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ جس جگہ پہ ہم نے پچھلے جمعہ کے مبارک گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے کلمہ حق کہنے کی، مجھے اور آپ کو سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی اور رسول کو معجزے عطا کیے، وہ معجزے تعداد میں ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لجپال نبی کی جب باری آئی تو رب نے فرمایا محبوب تمہیں سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر ادا ہی معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جل وجلہ الکریم نے معراج کی رات فرشتوں کے سردار امام الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو 70 ہزار نورانی فرشتوں کی جماعت دیکھے، جنتی سواری براق دے کے اپنے محبوب کو اپنا مہمان بنا کے اپنے پاس بلایا۔ امام الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب مجھے براق لینے کے لیے جنت میں بھیجا، میرے رب نے فرمایا میرے جبریل جا جنت میں جنتی سواری براق لے کے میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آ۔ فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا جنتی سواری براق لینے کے لیے، تو جنت کے اندر 80,000 براقیں، ہر براق خوبصورت ہے، سونا ہے، رنگ میں، ڈھنگ میں، چال میں، چلن میں، جسامت میں، قدامت میں، ناز و نخرے والا ہے، خوشی سے اچھل کود رہا ہے۔ فرماتے میں نے سارے براقوں کو دیکھا، پھر ایک کونے پہ ایک براق میں نے دیکھا جو زاروں بتا رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے۔ میں نے اس براق کو کہا اے براق، آج کائنات عالم کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کو سجا دیا گیا ہے، حور العلم خوشیاں منا رہے ہیں، رضوان جنت خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان سجا دیے گئے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ بھی آج خوشی منا رہا ہے کہ رب کا محبوب آج اپنے رب کا مہمان بن کے رب کے پاس تشریف لا رہا ہے۔ لیکن اے براق تو رو رہا ہے، پریشان ہے، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ براق کہنے لگا مجھے اور کوئی پریشانی نہیں، پریشانی صرف ایک ہی ہے۔ کہا بتائیں کون سی پریشانی؟ وہ براق کہنے لگا جنت میں 80,000 براق ہیں، ہر براق رنگ میں مجھ سے سونا ہے،
ڈھنگ میں مجھ سے سونا ہے، چال میں مجھ سے سونا ہے، چلن میں مجھ سے سونا ہے، خوبصورتی میں، قدامت میں، طوالت میں، وجاہت میں، شجاعت میں، ہر اعتبار سے یہ براق مجھ سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک براق کو اپنے محبوب کی سواری کے لیے چننا ہے۔ میں تو سونا بھی نہیں، رنگ ڈھنگ بھی نہیں، چال چلن بھی نہیں، خوبصورتی بھی نہیں، روز اس وجہ سے رہا ہوں کہ میرے باری اور میرا ٹوٹا کہاں لگ رہا ہے۔ یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں تو میرے رب نے فرمایا جبریل، جی یا رب جلیل، فرمایا جبریل اتنی دیر براق ابھی تک تم نے لیا نہیں؟ عرض کی مولا تیری جنت میں 80,000 براق ہیں، اب پریشان ہوں کہ براق لے کے جاؤں تو کون سا لے کے جاؤں؟ سارے خوشی سے اچھل کود رہے ہیں، مچل رہے ہیں، لیکن ایک براق نکر پہ لگ کے رو رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے جبریل تجھے پتا ہے میرے محبوب بھی عاجزی اور انکساری والا ہے، اپنے رب کے حضور رونے والا ہے، یہ براق بھی عاجزی اور انکساری کر رہا ہے۔ میرے جبریل اسی براق کو میرے مصطفیٰ کی سواری کے لیے لے چل۔ فرشتوں کے سردار نے براق کے کان کے قریب جا کے صدا لگائی، ارے رونی چپ ہو جا، اللہ نے اپنے محبوب کی سواری کے لیے تجھے چن لیا ہے۔ وہ براق سارے براقوں سے زیادہ خوشی منا رہا ہے، اچھل کود رہا ہے۔ امام الملائکہ فرمانے لگے پہلے رو رہا تھا، خوشیاں منا رہا ہے۔ کہا فرشتوں کے سردار آپ کو پتا نہیں اللہ نے اپنے محبوب کی سواری کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ جنتی سواری براق ہے۔ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات اور جماعتیں میرے مصطفیٰ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے نا تو میرے میزبان نبی مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے چچا کی بیٹی مولا علی المرتضیٰ کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں۔ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل یہ سفر اور سیر جو لاکانہ ہے، تیرے جانے کا انداز بھی جدا گانا ہونا چاہیے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا میرے جبریل آج دروازے سے نہیں جانا، دروازے سے نہیں جانا۔ مولا پھر کیسے جانا؟ فرمایا آج چھت کو سوراخ کر کے جا۔ چھت کو سوراخ کیا۔ جناب جبرائیل جب کمرے میں پہنچے نا تو رب کے محبوب آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل پہنچ گئے ہو؟ جی مولا پہنچ گئے ہو۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، میرے آقا آرام کر رہے ہیں۔ رب نے فرمایا میرا جبریل میرے محبوب کو جگاتا کیوں نہیں؟ مولا اگر ہاتھ لگا کے جگاؤں نا تو تیرے محبوب کے آرام میں خلل پڑ جائے گا، بے ادبی ہو جائے گی۔ مولا آواز دے کے جگاؤ پھر بھی آرام میں خلل پڑ جائے گا، بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی۔
لہذا جگانے کا طریقہ بھی تو ہی بتا دے۔ مولا محبوب جو تیرا ہے جگانے کا طریقہ بھی تو ہی بتا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا جبریل قبل قدمین، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چھو، میرے محبوب کے قدموں کو چھو۔ جب تیرے کافوری ہونٹ میرے محبوب کی تلیوں پہ لگیں گے نا، میرا محبوب اپنی آنکھوں کھول لے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی تم تو کہتے ہو کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی، رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں چلا کہ جناب جبریل آئے ہیں؟ میں نے کہا عقل کے اندر تمہیں پتہ ہی نہیں، میرے محبوب کو یہ بھی پتہ تھا اللہ نے آج مجھے اپنا مہمان بنانا ہے۔ اور جناب جبرائیل و میکائیل نے جنتی سواری براق لے کے 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کے مجھے دولہا بنا کے زمین سے آسمانوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور رب نے میرے محبوب کو سلایا۔ رب بتانا اور دکھانا چاہتا تھا کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں معاذ اللہ جناب جبرائیل رب کے محبوب کے استاذ ہے۔ رب آج دکھانا چاہتا تھا ارے دیکھ لو جبریل تو میرے محبوب کے قدم چومنے والا غلام ہے، جبریل تو میرے مصطفیٰ کے قدم چوم رہا ہے۔ اور جناب جبریل علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کے جب قدموں کا بوسہ لیا اور آج بھی فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھے جبریل بتانا جب تو نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما تو منظر کیا تھا؟ آواز ایک ہی آتی ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جناب جبریل بھی کہتے ہیں میں نے رب کی جنت دیکھی ہے، جنت کے باغات دیکھے ہیں، جنت کی سیریں کی ہیں، جنت کی گلیاں دیکھی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم اتنا مزہ نہ رب کی جنت میں نے دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اور میرا رب نے جناب جبریل سے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چموایا ہے، کیونکہ رب کو پتا تھا میرے بندے نا اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومیں گے، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا، اپنے پیروں کے ہاتھ چومیں گے تو لوگ فتوے لگائیں گے۔ فرمایا میں فتووں کو پہلے ہی رگڑان کاٹ دوں کہ جبریل سے اپنے محبوب کے قدموں کو چموا دوں۔ وہ سریکی کے شان نے بڑی کمال کی بات کی، وہ کہتا ہے چمڑا جو شرک ہوتا تی جبریل کیوں چمے دا؟ جبریل بھول گیا سی خالق خود چارو کہندا جا فتوے لا انہاں دے ایویں تے نہیں پیر چم دے اسی اللہ والے آدھے۔ رب نے جب جناب جبریل سے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چموایا، اور جناب جبریل علیہ السلام نے جب میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما، جناب جبریل کا کفوری ہونٹ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگا۔ میرے پاک نبی نے آنکھ کھولی، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل جی آقا؟ فرمایا جبریل بتانا آج کیسے آنا ہوا ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتی ہے ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ۔ اے رب کے محبوب نبی، آج رب آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جبریل نے مجھے قدم چوم کے جگایا،
شریف کے اندر مجھے لے جایا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں حرم شریف کے اندر لے جا کے میرے سینے کو چاک کیا گیا, میرا سینہ کھولا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل نکالا گیا, دل کو سونے کے تخت میں رکھا گیا, آب زمزم سے دھویا گیا. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شق صدر تیسری مرتبہ ہو رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جب میری ردائی ماں جناب اماں حلیمہ سعدیہ مجھے اپنے گھر میں لے کے گئی, میں اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتا تھا. ایک دن میں بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا, میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر اللہ کی رحمت کے بادل آ گئے. ان بادلوں میں سے حسین و جمیل چہرے والی ہستیاں اتری, مجھے زمین پہ لٹایا, میرے سینے کو چاک کیا. میرے سینے کو چاک کر کے میرے دل کو نکالا گیا, ایک برتن کے اندر رکھا گیا. میرے دل کو پھر چیرا گیا. جب دل کو چیرا گیا وہاں پہ میرے دل کے اندر جو جمع ہوا خون تھا وہ جو شیطان والا خون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اس خون کو نکالا گیا, پاک پانی سے دھویا گیا, پھر میرے دل کو جوڑا گیا, میرے سینے کے اندر رکھا گیا. سینے کے اندر رکھ کے ان سونے چہرے والوں نے اپنا ہاتھ پھیرا, میرا سینہ پھر جڑ گیا. اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی پاک نبی فرماتے ہیں ہر دل میں شیطان کے رہنے کی جگہ ہے. ہر دل میں شیطان رہتا ہے, اور شیطان کے رہنے کی جگہ بھی اللہ کے محبوب نے بتائی ہے. یہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں, ذبح کر کے جو دل نکالتے ہیں نا, دل کو جب چھری کے ساتھ چیرا دیا جاتا ہے, دل کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں, تو دل کے اندر ایک چھوٹا سا ٹویا ہوتا ہے, گہری جگہ ہوتی ہے. وہاں جب دل کے 2 ٹکڑے کیے جائے نا تو اس گہری جگہ سے جمع ہوا خون نکلتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے کبھی وہ جمع ہوا خون جو نکلتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں یہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, ہر دل میں شیطان رہتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ تو رب کے محبوب ہیں, کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان تھا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں صحابہ میرے ساتھ بھی شیطان تھا, لیکن آؤ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو, میرے نبی پاک نبی فرماتے اسلم الشیطانی, میرے آقا فرماتے میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے, شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. اب شیطان مجھے برگلا نہیں سکتا, کیونکہ میں نے شیطان کو اپنے رب کے دربار میں جھکا دیا ہے. پہلی مرتبہ شق صدر میرے نبی فرماتے جب میں اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا, میرا بچپن کا زمانہ تھا, اس وقت میرا پہلا شق صدر ہوا. دوسری مرتبہ میرے نبی فرماتے جب میں غار حرا کے اندر تھا, اللہ نے مجھ پہ پہلی وحی نازل فرمائی. جب جناب جبرائیل آ کے کہنے لگے اقرا, میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئ, جناب جبرائیل کہتے ہیں پڑھیے, میرے آقا فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں. پھر جناب جبرائیل کہتے ہیں اقرا, پڑھیے, میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. تیسری مرتبہ فرشتوں کا سردار کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کا نام لے کے پڑھیے جس رب نے آپ کو بنایا ہے. پھر میرے آقا نے قرآن کی سورت پڑھی, یہ پہلی وحی ہے, یہ پہلی وحی قرآن کی نازل ہوئی. میرے نبی پاک نبی فرماتے ہیں وحی سے پہلے میرے نبی پاک نبی فرماتے ہیں چند حسین و جمیل چہرے والی ہستیاں آئیں, آنکھیں خارے حرا کے اندر انہوں نے مجھے لٹایا, لٹا کے میرے سینے کو چاک کیا گیا, سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا گیا, ایک برتن کے اندر رکھا گیا, پاک پاکیزہ پانی سے دھویا گیا, پھر
پھر میرا دل میرے سینے میں رکھا گیا، رب کے سینے کو جوڑ دیا گیا۔ یہ دوسری مرتبہ وحی کے وقت میرے لجپال نبی کا شق صدر ہوا، اور معراج کی رات میرے لجپال نبی فرماتے حرم شریف کے اندر جناب جبریل نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے دھو کے پھر میرا دل میرے سینے میں رکھ کے جناب جبریل نے ہاتھ پھیرا، میرا سینہ پھر جڑ گیا۔ یہ تیسری مرتبہ میرے لجپال نبی کا شق صدر ہوا۔ میرے بھائیوں، حرم شریف کے اندر مسجد حرام کے قریب یہاں سے میرے لجپال نبی کی معراج کی سیر شروع ہوتی ہے۔ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، رجب المرجب شریف کی 27ویں شب ہے۔ میرے لجپال نبی کی عمر مبارک 51 سال 9 مہینے 28 دن میرے لجپال نبی کی عمر مبارک ہے۔ جناب جبریل اور جناب میکائیل 70 ہزار فرشتوں کی جماعت لے کے میرے لجپال نبی کو دولہا بنا کے معراج کی سیر کے لیے لینے کے لیے آئے۔ میرے آقا فرماتے پھر میری سواری براق لائی گئی، براق پہ میرے آقا جب سوار ہونے لگے جناب جبرائیل نے رکاب کو تھاما، جناب میکائیل نے براق کی لگام پکڑی ہے۔ میرے لجپال نبی نے اپنا قدم مبارک رکاب کے اندر رکھا، رکاب کے اندر رکھ کے میرے لجپال نبی جب براق پہ سوار ہونے لگے میرے آقا رک گئے، میرے آقا رک گئے، میرے آقا رک گئے۔ جب میرے لجپال نبی رکے تو میرے لجپال نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ جناب جبرائیل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے لجپال توقع فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج ساری کائنات خوش ہے، آج جنت کے دروازے رب نے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند ہیں، آج جنت کو سجا دیا گیا ہے، حور و غلمان بھی سج گئے، آج رضوان جنت بھی سج گئے، آج آسمانوں کو بھی سجا دیا گیا ہے، آج کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا ہے۔ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا جبریل آج بھی مجھے میری گناہگار امت یاد آ گئی ہے، میری گناہگار امت مجھے یاد آ گئی ہے۔ آج اللہ نے میری سواری کے لیے تو جنتی سواری براق کو بھیج دیا ہے، کل قیامت کے دن پلسرات میں میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ جناب جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا آپ رب کے پاس جا رہے ہیں، میری عرضی لے جانا۔ میرے آقا فرمانے لگے بتا جبریل کیا کہنا چاہتا ہے؟ آقا رب سے منظوری کروا کے لے آنا، جب قیامت کا دن ہو، پلسرات کا راستہ ہو، آپ کی گناہگار امت جب گزرنے لگے نا، رب سے منظوری کروا کے لے آنا، جبریل اپنے پر بچھا دے گا، آپ کی گناہگار امت میرے پروں سے گزر کے رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو یاد کرو نا، ہمیں خوشی مل جائے، ہمیں خوشی ہو، ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا، اپنا سکا ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، خوشی میں اتنا وجد ہوتا ہے، خوشی میں اتنی رونق ہوتی ہے، ہمیں سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ آج رب کا محبوب اپنے رب کے پاس جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لجپال نبی اپنی گناہگار امت کو بھولا نہیں، اپنی گناہگار امت کو بھولا نہیں۔ جس لجپال نبی نے ہر جگہ اپنی امت کو یاد کیا ہے، پھر امتی میرا تیرا حق نہیں بنتا کہ روزانہ آمنہ کے لال کو یاد کر کے مدینے کی طرف رک کر کے آمنہ کے لال پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ ہر جگہ لجپال نبی نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں لجپال آقا کے ساتھ واجبانہ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔